کافی زمانہ پہلے کی بات ہے جب فارس کے ملک پر ایک نہایت رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رایا اس کے عدل اور نیکی کی وجہ سے اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ بادشاہ کا ایک بہادر بیٹا بھی تھا جس کا نام شہزادہ رحمان تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح نڈر تھا۔ بادشاہ کو شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ اکثر وہ وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ جنگلوں کا رخ کرتا اور مختلف جانوروں کا شکار کرتا۔ ایک دن گرمیوں کی دوپہر کو اس کا دل چاہا کہ شکار کے لیے نکلے۔ حکم دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام انتظام ہو گیا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے قافلے کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑا۔ سارا دن شکار میں گزرا۔ کئی ہرن، شیر اور چیتے شکار کیے گئے۔ جب شام ڈھلی اور واپسی کی تیاری ہونے لگی تو اچانک بادشاہ کی نظر ایک نہایت حسین و جمیل ہرن پر پڑی۔ بادشاہ نے فوراً کمان سے تیر نکالا اور نشانہ باندھا، مگر ہرن پھرتی سے دوڑ کر نکل گیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہرن کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وزیر اور سپاہی بھی اس کے تعاقب میں نکلے، لیکن بادشاہ کے گھوڑے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ سب پیچھے رہ گئے۔ بادشاہ نے بار بار تیر چلائے لیکن کوئی تیر نشانے پر نہ لگا۔ آخر کار ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اب رات کی تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ بادشاہ مایوس تو ہوا مگر مجبوراً واپسی کا ارادہ کیا۔ گھوڑے کی باغ موڑنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ جنگل کی سنسان خاموشی میں یہ آواز بہت عجیب لگی۔ پہلے تو اسے گمان ہوا کہ شاید کوئی عصیب یا جن کی کارستانی ہے، لیکن پھر سوچا کہ شاید کوئی مجبور عورت ہو۔ آواز کے تعاقب میں بادشاہ گھوڑے سے اترا اور چلتے چلتے ایک پرانے کنویں کے پاس جا پہنچا۔ وہاں ایک نہایت حسین عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی رنگت دودھ کی مانند گوری تھی، بال سنہری اور لباس پھٹا پرانا تھا۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، اے خاتون، تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں کیوں بیٹھی ہو؟ بتاؤ، کس نے تم پر ظلم کیا؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، عورت نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، میں ہمسایہ ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میرے چچا نے ہماری ساری جائیداد ہڑپ لی۔ مجھے اس جنگل میں تنہا چھوڑ دیا تاکہ جنگلی درندے مجھے نوچ ڈالیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو اس پر بہت رحم آیا۔ چونکہ اس کی پہلی ملکہ کئی برس پہلے وفات پا چکی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو اپنی شریک حیات بنا لے۔ اس عورت کا نام نگینا تھا۔ بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے آیا اور اگلے ہی دن شاندار تقریب میں اس سے شادی کر لی۔ سارا ملک خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ کئی دن جشن منایا گیا اور امیر و غریب سبھی چراغاں کرنے لگے۔ شہزادہ رحمان بھی اس خوشی میں شریک تھا، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ بڑے بڑے حکیم آئے، طرح طرح کی دعائیں دیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ کھانے پینے سے بھی ہاتھ کھینچنے لگا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے۔ شہزادہ رحمان سخت پریشان ہوا۔ آخر کار اس نے شہر کے مشہور نجومی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، جو ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ جب اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب کتاب کر کے کہا، شہزادے، بادشاہ کی بیماری کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ نئی ملکہ ہے۔ وہ دراصل ایک خطرناک ناگن ہے۔ شہزادہ حیران رہ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نجومی نے کہا، یہ کوئی عام عورت نہیں، 500 سال پرانی ناگن ہے، جسے یہ طاقت حاصل ہو گئی ہے کہ کسی بھی انسان یا جانور کا روپ دھار لے۔ بادشاہ نے 10 سال پہلے اس کے بھائی ایک کالے ناگ کو شکار کیا تھا۔ اب یہ اپنے بھائی کا بدلہ لے رہی ہے۔ اگر یہ چاہے تو ایک ہی ڈسنے سے بادشاہ کو مار ڈالے، لیکن یہ روز تھوڑا تھوڑا زہر دے کر بادشاہ کو اذیت ناک موت دینا چاہتی ہے۔ نجومی نے مزید کہا، تم صرف اس وقت اسے مار سکتے ہو جب وہ اپنے اصلی روپ میں آئے، مگر یاد رکھو، اگر تمہارا تیر خالی گیا تو وہ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ پھر اس نے شہزادے کو ایک دعا کی پڑیا دی اور ہدایت کی، آج رات کھانے کے بعد یہ دعا ملکہ کے پانی میں ملا دینا، پھر بادشاہ کے کمرے کی سراہی خالی کر دینا اور دروازے کو باہر سے بند کر دینا۔ آدھی رات کو اسے ایسی پیاس لگے گی کہ وہ اصل روپ میں آ جائے گی، تب تمہیں موقع ملے گا۔ شہزادہ فوراً محل واپس آیا اور سب کچھ ویسا ہی کیا۔
آدھی رات کو ملکہ کو شدید پیاس لگی۔ جب پانی نہ ملا تو اس نے ناگن کا روپ دھار لیا اور ایک گندی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادہ اس کے پیچھے گیا۔ چاندنی رات تھی۔ ناگن محل کے باغ کے تالاب سے پانی پینے لگی، پھر وہ جنگل کی طرف چل دی۔ شہزادہ خاموشی سے تعقب کرتا رہا۔ جنگل میں ایک غار پر پہنچ کر ناگن نے زوردار پھنکار ماری۔ جواب میں غار سے خوفناک اژدہا یعنی شیشناگ باہر نکلا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر ناچنے لگے۔ منظر نہایت ہیبت ناک تھا۔ شہزادہ درخت پر چڑھ گیا اور موقع دیکھتے ہی تیر چلایا۔ تیر سیدھا ناگن کے فن پر لگا، وہ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے بڑے سانپ پر بھی تیر برسائے اور اسے بھی ختم کر ڈالا۔ غار میں جا کر دیکھا تو وہاں انسانی ڈھانچوں کا ڈھیر تھا۔ شہزادے نے اژدہا کا من نکالا جو قیمتی پتھر کی طرح چمکتا تھا اور زہر کھینچنے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ اسے لے کر محل واپس آیا۔ شہزادے نے من بادشاہ کے منہ سے لگایا، سارا زہر چوس لیا گیا اور بادشاہ تندرست ہو گیا۔ ملکہ کا جسم دھوئیں کی راکھ کی طرح جل گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹے، تم نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے تخت اپنے بیٹے شہزادہ رحمان کو سونپ دیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گیا۔